العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن میں جو بندہ میری ذات پر 80 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا 11واں درس قرآن پاک ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا ہے درس قرآن پاک کا یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے۔ سورہ فاتحہ کا جو درس پاک ہے وہ مکمل ہو چکا، اور آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ اس کا آغاز اس کے فضائل سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن پاک کی برکتیں اور فیضان عطا فرمائے، اور محترم جناب عبد الماجد اویسی صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے وہ احباب جو ان کے ساتھ مل کر تعاون کرتے ہیں، ان کے اہل محلہ، مقتدی، نمازی، اللہ تبارک و تعالی ان تمام احباب کو خصوصی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تعارف اور اس کے فضائل یہ سنیں گے، اس کی برکات کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ جو طویل سورت ہے سورہ بقرہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت شریف کے بعد مدینہ شریف کے اندر نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت بھی یہی ہے، اور اس کا تعارف سماعت فرما لیجیے۔ اس کے اندر مکمل 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں، 6121 کلمے ہیں، اور 25500 حرف ہیں۔ اور یہ ایسی عظیم الشان سورت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ رب تعالیٰ کی طرف سے 80 فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کی، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے محترم اسلامی بھائی، اسے سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟
عام طور پر قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ ایک چیز ملتی ہے کہ پوری سورت کے اندر جو کوئی ایک خاص واقعہ ایک چیز بیان کی گئی تو اس سورہ مبارکہ کا نام اسی ایک واقعے کے اعتبار سے یا کسی ایک چیز کے اعتبار سے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر مختلف واقعات کو بیان کیا گیا، مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے، لیکن اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ جو بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا اسے بیان فرمایا، تو اس کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہمارا درس آگے چلے گا تو اپنے وقت پر ہم ان کی تفصیل بھی سنیں گے۔ اب یہ جو سورت ہے، سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ویسے تو اس کا شان نزول اگر اس کی تفصیل کے اندر جائیں تو مختلف آیات کا شان نزول مختلف ہے، یعنی کوئی خاص بات پیش آئی، کوئی خاص واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی۔ اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ ایک ہی بار ساری نازل ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو نازل فرمایا، چند آیات نازل فرمائی، پھر چند آیات نازل فرمائی، تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن مجموعی اعتبار سے اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں اور رب تعالیٰ کی حکمت کیا تھی اسے دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام کا آغاز فرمایا مکہ شریف کے اندر، تو مکہ شریف کے اندر ایک ہی قوم کے ساتھ جو سلسلہ تھا، پالا تھا، وہ ہے مشرکین، بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کو سجدہ کرنے والے۔ انہیں ایک خدا کو ماننے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے، ایک خدا کو مانا جاتا ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی، اس چیز کا کوئی مطلب، کوئی معنی مفہوم ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ صرف انہی کے ساتھ مقابلہ تھا یا انہیں راہ راست پر لانا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت فرمائی، اب مدینہ شریف کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور اب وہاں پہ منافقین بھی پیدا ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی یہودیوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ اب وہاں پہ مختلف قبیلے ہیں، مختلف لوگ ہیں، مگر یہودی ذرا طاقت کے اندر تھے، وہ اہل کتاب شمار کیے جاتے تھے، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو انہی کی سرداری تھی اور انہیں ہی بڑا مانا جاتا تھا۔ اب مکہ شریف کے اندر صرف مشرکین ہیں، لیکن مدینہ شریف کے اندر اب مشرکین انہیں بھی راہ راست پہ لانا ہے۔ جو منافق پیدا ہو گئے کہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا، جیسا کہ منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ، اسی طرح یہودیوں کی قوم بھی ہے اور عیسائی بھی ہیں، تو اب مجموعی اعتبار سے 4 قومیں بن جاتی ہیں اور اسلام نے ان چاروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جب ہم اس سورہ بقرہ کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری سورت کے اندر ان چاروں کا رد بھی فرمایا ہے، ان چاروں کے جو غلط عقائد و نظریات ہیں انہیں بیان کر کے ان کا رد ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کو بیان کر کے جو اسلام کی شان و شوکت ہے، جو اسلام کا ایک پیغام ہے، توحید کا جو پیغام ہے، اور یہود و نصارہ کے جو غلط عقائد و نظریات تھے ان کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی شریعت کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔
تو لہذا یہ اس کا ایک مجموعی شان نزول ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے دام فریب میں نہ آئیں اور اسلامی احکامات کو سیکھ کر ان سے اپنے آپ کو بچا کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ بقرہ کو نازل فرمایا۔ اب اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پر یہ سورہ بقرہ۔ یہاں ایک بات ذرا قابل توجہ ہے، سب سے پہلی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ۔ اسی طرح پھر قرآن پاک میں ٹوٹل 114 سورتیں۔ پہلے محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کچھ آیتیں سورہ بقرہ کی نازل ہو گئیں، کچھ آیتیں اگلی سورت کی نازل، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ ایک ہی بار نازل نہیں ہوئی، مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ ساری کو اکٹھا کیا گیا، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک کی یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب کون سی ہے؟ توقیفی۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے یہ ہماری طرف سے نہیں بنائی ہوئی، یہ ترتیب رب ہی نے بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جب قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا جمع قرآن ہوا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر قرآن پاک کو اکٹھا آپ ہی نے فرمایا، لیکن اس کام کا آغاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو وہ جو ترتیب لگائی گئی ہے یہ ترتیب کسی بندے کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب بھی رب ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کو دوسرے نمبر پر رکھا، اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جو تفسیر کی مشہور کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کے اندر آپ نے دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ کے ناموں کو دیکھا تو سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے شافیہ۔ شافیہ کا مطلب شفا دینے والی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر جب دم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس تلاوت کے صدقے روحانی بیماریاں دور فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہر طرح کی شفا ہے اس کے اندر، اور جب بندے کو بیماری سے شفا مل جائے نا پھر اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب شفا ملے، شفا کیسے ملتی ہے؟ دوائی کے ذریعے۔ دوائی کے ذریعے شفا ملے گی، اور جب بندہ صحت یاب ہو جائے، موت کے منہ سے باہر نکل آئے، تو کہتے ہیں اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دی۔ محاورہ بولا جاتا ہے ورنہ زندگی تو ایک ہی ہے، اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نے دوائی کا کام کیا ہے، اور اس نے امراض سے شفا دی ہے۔ اب شفا کے بعد نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور جب نئی زندگی شروع ہو، زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سے نظریات اپنانے ہیں، کون سے نظریات سے دور رہنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ کو رکھا کہ اب تمہیں شفا مل گئی ہے، تم سیدھے رستے پہ چل پڑے ہو، اب زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنا ہے، سورہ بقرہ پڑھو، ہر چیز پہ تم پہ واضح ہو جائے۔ اور پھر دوسری چیز کو بیان کیا،
اب فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر اجمال ہے۔ اجمال کا مطلب رب تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان نہیں فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر۔ ویسے تو قرآن پاک کے اندر ایسے ایسے علوم ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ ساری زندگی بھی لگا جائے تو ایک آیت کے معارف بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن ظاہری اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بیان کیا، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مالک ہونے کا بیان کیا، سیدھے رستے کا بیان کیا، انعام والے لوگوں کا بیان کیا، اور جو رستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں جن پر رب کا غضب ہے ان کا بیان ہے، اجمال ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر رب نے سورہ فاتحہ کی تفصیل کو بیان کر دیا۔ جب سورہ بقرہ کو ہم دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل والوں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی، رستے سے بھٹک گئے، رب نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو جب عذاب نازل کیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے رب تعالی مالک و مختار ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے نیک کام کیے، گائے والا واقعہ بھی اسی میں ہے، نیک آدمی کی گائے ہے، رب اسے انعام دیتا ہے، اس کی اولاد پہ کرم کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے سورہ فاتحہ میں جن انعام والوں کا ذکر ہوا تھا ان کی تفصیل کو رب نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ رب قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، اس چیز کو بھی یہاں بیان کر دیا۔ تو اب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو اس لیے رکھا کہ سورہ فاتحہ میں اجمالی بیان تھا، سورہ بقرہ کے اندر ہر چیز کو رب نے کھول کر بیان کر دیا، کھول کے بیان کیا۔ اب میرے محترم اسلامی بھائیو، اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کے فضائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، شیطان جب گھر میں ہونا تو گھر میں برکت نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے، آپس میں ٹھنی رہتی ہے، والدین کی اولاد سے، اولاد کی والدین سے، میاں کی بیوی سے، بیوی کی میاں سے، بھائی کی بھائی سے، بہن کی بہن سے، پورا خاندان شیطان کے شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اور میں اور آپ غور کریں، شیطان کا بسیرا ہمارے گھر میں کیوں ہوا؟ ہمارے گھر میں لڑائیوں نے کیوں جنم لے لیا؟ ہمارے گھر سے پریشانیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ہمارے گھر سے مصیبتیں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ہمارے گھر میں بیماریاں آئے دن کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں؟ اطمینان کیوں نہیں؟ چین کیوں نہیں ہے؟ کبھی کسی کے سر میں درد شروع ہو گیا، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کبھی لو ہو گیا، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی۔ وجہ یہ ہے ہم نے گھر کے اندر قرآن رکھا تو ہے مگر اسے کھول کے پڑھا نہیں ہے۔ ارے پورے قرآن کی برکت تو کیا کہنے، اس قرآن کی ایک سورت کی فضیلت یہ ہے جب بندہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ شیطانی اثرات کو وہاں سے دور فرما دیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اور جب شیطان بھاگ جائے گا نا پھر رب کی رحمت کا بسیرا ہوگا، پھر سکون ہی سکون ہوگا۔ اور علماء نے یہ بھی بات بیان کی، حدیث پاک کے اندر بھی آئی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جادوگر ہے وہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے ہم کئی عاملین کو دیکھتے ہیں، جس گھر میں جادو کا اثر ہو جائے، آسیب ہوں، جنات ہوں،
بچوں پر اثر آ جائے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پہلے محترم اسلامی بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، غلط عقائد سے بچنا چاہتے ہیں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، غلط نظریات سے بچنا چاہتے ہیں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، سیدھے رستے پہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے یہ قرآن شفا ہے، گمراہی سے بھی شفا ہے، غلط عقائد سے بھی شفا ہے، بری چیزوں سے بھی شفا ہے، اور اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو رب بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا ایک بات یہ پتہ چلی، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا نا، سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، اس گھر میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو آنے ہی نہیں دے گا۔ صحیح بات یہ ہے جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہونا، تو یہ جو بیماریاں ہیں جادو جنات یہ عصب یہ اس گھر کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ آ جائیں تو یہ پڑھو گے رب دور کر دے گا، لیکن جو پہلے سے ہی پڑھ رہا ہے اس کے صدقے میں رب اس گھر کی طرف آنے ہی نہیں دے گا۔ اور پھر آگے سنیے ذرا، بڑی پیاری روایت ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے سے ملتا کیا ہے اور سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میری گھوڑی میرے قریب ہی بندھی ہوئی تھی اور اس گھوڑی کے پاس میرا بیٹا نام ہے یحییٰ، وہ گھوڑی کے پاس ہی سو رہا تھا۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، جب سورہ بقرہ کی اونچی آواز سے تلاوت کی نا تو گھوڑی کے کانوں تک آواز پہنچی تو وہ گھوڑی اچھلنے لگی اور چھلانگیں لگانے لگی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تلاوت روک دی، جب میں نے تلاوت روکی نا تو گھوڑی بھی سکون میں آ گئی۔ میں نے پھر دوبارہ تلاوت شروع کی، جب میں نے پھر دوبارہ تلاوت شروع کی گھوڑی نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا میرا بیٹا اس کے پاس ہی سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھلانگ لگائے اور میرے بیٹے کے اوپر اس کا قدم آ جائے، میرا بیٹا اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تلاوت روکی اور تلاوت روکنے کے بعد اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا، ایک سائیڈ پہ لٹانے کے بعد اچانک میری نظر آسمانوں کی طرف اٹھی، اچانک نظر آسمانوں کی طرف اٹھی۔ جب آسمانوں کی طرف نظر اٹھی نا آپ فرماتے ہیں مجھے ایک چھتری کی طرح کی کوئی چیز نظر آئی، جب چھتری کی طرح کی چیز نظر آئی اس کے اندر میں نے دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے نورانی چراغ جل رہے ہیں، نورانی چراغ جل رہے ہیں۔ آپ فرماتے جب میں نے اس چھتری کو دیکھا اس کے اندر چلنے والے ان نورانی چراغوں کو دیکھا، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور آسمانوں کی طرف غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسید فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میری تلاوت کو سن کر میری گھوڑی اچھلنے لگ جاتی ہے اور پھر میں نے آسمان میں یہ منظر دیکھا ہے، میں نے یہ منظر دیکھا ہے چھتری کی طرح کی کوئی چیز ہے اور اس میں نورانی چراغ جل رہے ہیں، نورانی چراغ جل رہے ہیں۔ سرکار نے جب یہ سنا تو سرکار فرمانے لگے اے اسید کیا جانتے ہو وہ چراغ کیا چیز تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا اے اسید وہ نورانی چراغ جو تم نے دیکھے ہیں وہ رب کے فرشتے تھے، رب کے فرشتے تھے۔ جب تو نے قرآن کو پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، تیری آواز کو سن کر وہ آسمانوں کے فرشتے زمین کے قریب آ گئے تھے،
فرشتوں کا دیدار میرے دوسرے صحابہ بھی کرتے تھے۔ فرمایا اگر تو تلاوت کرتا رہتا سورہ بقرہ کی تو وہ جو جنہیں تو چراغ سمجھ رہا تھا نا وہ فرشتے تھے، اور جب صبح ہو جاتی تو پھر دوسرے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار۔ غور کیجئے ذرا، آج ہم وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دلوں میں زنگ ایسا لگ گیا ہے، ہم قرآن بھی پڑھے نا تو حالت نہ جانے کیسی ہے، وہ روحانیت اور سکون ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے جب مسلسل پڑھنے لگ جائیں گے نا پھر اس کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، یار غور کرو ذرا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت سرکار فرماتے ہیں وہ آسمانوں کے فرشتے تھے، جب تو نے اونچی آواز سے تلاوت کی ہے وہ تیرا قرآن سننے کے لیے آسمانوں سے زمین کے قریب آ گئے۔ اور اس گھوڑی کو کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، یوں کہہ لیجئے قرآن سن کر اس گھوڑی کو بھی وجد آ جاتا ہے۔ آگے سنیے سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی گھر سے باہر نکلے، راستے میں انہیں شیطان ملا۔ در منصور کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا، شیطان ملا انسانی شکل کے اندر۔ تو جب پتہ چلا انہیں یہ شیطان ہے، انہوں نے شیطان سے کشتی شروع کر دی، شیطان سے لڑنے لگ گئے۔ اب لڑتے لڑتے شیطان نیچے گرا، یہ اس کے انہوں نے پکڑ لیا، اسے دبوچ لیا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بڑے پتے کی بات بتاتا ہوں۔ صحابی نے چھوڑ دیا، جب چھوڑا نا تو کہتا میں نہیں بتاتا، شیطان تھا، شیطانی کام ہی کرنا اس نے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دوبارہ پکڑ لیا، جب دوبارہ پکڑا پھر کشتی کی، پھر اسے نیچے گرایا، پھر وہ کہنے لگا اب کی بار چھوڑو، ضرور ایک بات بتاؤں گا جو تمہارے کام کی ہے۔ انہوں نے پھر چھوڑ دیا، جب پھر وہ بچ گیا تو کہنے لگا میں نہیں بتاتا۔ اب انہیں پھر جلا لایا، انہوں نے پھر کشتی کی اور پھر نیچے گرا دیا، اور جب پھر نیچے گرایا نا تو اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، سینے پہ بیٹھ گئے اور چھوڑا نہیں، اور فرمانے لگے جب تک بتائے گا نہیں میں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ بتا کیا بات ہے؟ شیطان تھا، بندہ بڑا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا۔ کہتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان 3 دن کے لیے اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر میں نہیں رہتا، وہاں سے 3 دن کے لیے دور چلا جاتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر 3 دن کے بعد ایک بار اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ اگر ہم شیطانی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہیں، اور قرآن کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن کے بعد ایک بار سورہ بقرہ کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ قرآن پاک کی صورت ہے جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مردے کو قبر کے اندر دفنا چکو تو اس کے سرہانے اولئک هم المفلحون تک پڑھو، اور اس کے پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو۔ انشاءاللہ جب اس کے سرہانے یہ پڑھا جائے گا، قدموں کی طرف کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھا جائے گا نا تو پھر قرآن پاک کی برکت سے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں پریشانی نہیں۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک اصلاح کی بات بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ آج ہماری حالت یہ ہے ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں۔ یہ 2 حدیثیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے گا قرآن پڑھنے سیکھنے والوں کی اہمیت کیا ہے۔ سورہ بقرہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 12 سال لگا کر سورہ بقرہ سرکار سے سیکھی۔ کتنے سال؟ 12 سال، چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 12 سال زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے 12 سال لگائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ سیکھی ہے۔
تلاوت کرنا بھی سیکھا، اس کا مفہوم بھی سیکھا، اسرار بھی سیکھے، اس کے اندر راز کیا ہیں وہ بھی سیکھے۔ اور ذرا غور کیجئے گا، آج ہم نے اہمیت نہیں دی۔ آج کسی کا بچہ اگر ایم اے کر جائے، ڈگریاں حاصل کر لے، بڑے سے بڑا کورس کر لے، تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پورے خاندان کی دعوت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو اہمیت دینا چھوڑ دیا۔ ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے، شاید ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ حافظ قرآن بن جائے، شاید اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک سپارہ ختم ہو جائے، اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، شاید اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس کے انجینئر بننے پہ ہوتی ہے، جتنی خوشی اس کے ڈاکٹر بننے پہ ہوتی ہے۔ ذرا سنیے گا، 12 سال کے اندر سورہ بقرہ سیکھی ہے، اور جب 12 سال کے بعد مکمل کی، اونٹ ذبح کر کے سرکار کے صحابہ کی دعوت کی جاتی ہے، اس خوشی کے اندر کہ رب نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے سورہ بقرہ مکمل کر لی۔ اونٹ ذبح کیا اور صحابہ کو پکا کر کھلایا، دعوت کی گئی اس خوشی میں کہ آج میں نے سورہ بقرہ کی مکمل تعلیم حاصل کر لی۔ اور ذرا غور کیجئے پھر کیسا علم ملا ہوگا انہیں کہ پڑھنے والے فاروق اعظم ہیں، پڑھانے والے مصطفیٰ۔ اور آگے سنیے ذرا قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضور نبی کریم علیہ السلام نے لشکر بھیجا، تعداد بہت زیادہ، اور اس لشکر کا جب امیر بنانے کی باری آئی نا، آج سنیے گا ذرا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ آج ہم معاشرے میں اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ جو دنیاوی اعتبار سے زیادہ پڑھا لکھا، ہم معاشرے میں اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ یہ میں اور آپ سوچیں گے ذرا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں غور کیجئے، سرکار نے لشکر بھیجا، جب لشکر کا امیر بنانے کی باری آئی نا، صحابی رسول کہتے ہیں آمینہ کے لال نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کتنا کتنا قرآن یاد کر رکھا ہے؟ کتنا کتنا قرآن یاد کر رکھا ہے؟ سرکار ہر صحابی کے پاس جاتے، کتنا قرآن یاد ہے؟ بتاؤ کتنا قرآن یاد ہے؟ بتاؤ کتنا قرآن یاد ہے؟ اب صحابی رسول کہتے ہیں سرکار پوچھتے پوچھتے ایک نوجوان کے پاس آئے، اس نوجوان سے پوچھا بتا کتنا قرآن یاد ہے؟ وہ کہنے لگے حضور یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، اور مجھے سورہ بقرہ بھی زبانی یاد ہے، سورہ بقرہ بھی زبانی یاد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جتنا بھی لشکر ہے میں پورے لشکر کا تمہیں امیر بناتا ہوں، پورے لشکر کا تمہیں امیر بناتا ہوں۔ غور کیجئے ذرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ہمارے زمانے کے اندر وہ بندہ جسے سورہ بقرہ آتی تھی اور سورہ آل عمران آتی تھی، اس بندے کی عزت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ اس کی زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ اسے سورہ بقرہ آتی ہے، اسے سورہ بقرہ کا علم حاصل ہے، اسے سورہ آل عمران آتی ہے۔ تو ان کے ہاں عزت کا معیار کیا تھا؟ عزت کا معیار قرآن کا علم تھا، عزت کا معیار قرآن سیکھنا تھا، عزت کا معیار قرآن سکھانا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ایک طرف حافظ قرآن ہوتا ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، اور دوسری طرف دنیا کا علم پڑھنے والا جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جسے دعا مانگنی بھی نہیں آتی، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے باقی بھلیگی کا پتہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے، یہ بڑا تہذیب یافتہ ہے۔ ارے اسلام کا معیار یہ ہے، عزت اسے دی جائے گی جسے قرآن آتا ہے، عزت اس کی جائے گی جسے قرآن آتا ہے، معیار اس کا اونچا ہے جسے رب کا قرآن آتا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دیندار طبقے کو معاذ اللہ ماشاءاللہ، آج بھی کئی وہ لوگ ہیں جو دین کی اور دین والوں کی جس طرح عزت کرنے کا حق ہے ویسے کرتے، لیکن جو دنیا کا علم زیادہ پڑھ جائے نا اسے مولویوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تفرقے بازی پھیلاتے ہیں، یہ عجیب قوم ہے، یہ ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو ہم نے عزت کا معیار دنیا کی تعلیم کو بنا دیا،
لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں عزت اس کی ہوتی تھی جسے سورہ بقرہ سورہ آل عمران آیا کرتا تھا. یہ ان کے ہاں معیار تھا بہتر ہونے کا. غور کرنے کی بات ہے. وہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے پیارے محترم اسلامی بھائیو. تو آئیے نیت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ بقرہ تلاوت کریں گے، سیکھیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سورہ بقرہ کا سبق سکھائیں. انشاءاللہ یہاں بھی جو ایک سلسلہ ہے ہمارا بیان کیا جائے گا. تو لہذا یہ آج میں نے فضائل اس لیے بیان کیے تاکہ ہمارا ذہن بنے، ہمیں پتہ چلے رب نے قرآن میں رکھا کیا ہے. یعنی جب ہم قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے نا تو پھر دنیا کا فائدہ بھی ملے گا، دین کا فائدہ بھی ملے گا. اس سے روحانیت بھی ملے گی، اس سے سکون بھی ملے گا، اس سے پریشانیاں بھی ختم ہوں گی. تو سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی جب مردے کے پاس پڑھی جائے اسے بھی فائدہ دیتا ہے، گھر میں پڑھی جائے شیطان دور ہوتا ہے. جب تلاوت کی جائے گی تو دل بھی ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا. اور صحابہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ میں ایک آخری بات عرض کر کے اپنے درس کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. یہ مہینہ گزر رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاکا. صحابہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ جسے قرآن آتا ہے، جسے قرآن زیادہ آتا ہے اس کی عزت زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے. تو ذرا غور کیجئے گا سیدنا صدیق اکبر کا مقام پھر کیا ہے؟ وہ جو غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، 18 سال کی عمر سے سرکار کے ساتھ ہیں، صحبت پائی ہے، ہر لمحے ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں. اور ان سے محبت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دن میں 2 مرتبہ صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں. ایک بار صبح جاتے ہیں، ایک بار شام کو جاتے ہیں. اور ایسا کرم کیا ہے، ایسا کرم کیا ہے، ایسا قرب عطا کیا ہے. کائنات میں ایسا قرب آمینہ کے لال کا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اور جسے سرکار کا قرب زیادہ ملے گا وہ متقی زیادہ ہوگا، وہ پرہیزگار زیادہ ہوگا، وہ علم والا زیادہ ہوگا، تقوی والا زیادہ ہوگا. اسے زیادہ فیضان ملا ہے. اور پھر غار کی تو بات ہی نہ کیجئے. غار کے اندر کیسا کیسا کرم ہوا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں، آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں. نعمت عظمیٰ بٹے گی آج غار سور میں، نعمت عظمیٰ بٹے گی آج غار سور میں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے. 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے. ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں، ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں. ارے سرکار نے کتنا کرم کیا ہوگا، کتنی عزت دی ہوگی، کیسا فضل کیا ہوگا. میں آخری حدیث بیان کر کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ مہینہ صدیق اکبر کا گزر رہا ہے اور صدیق اکبر کے بارے میں رب کا قرآن بیان کر رہا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. رب کا قرآن فرما رہا ہے صدیق اکبر سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اور رب کا قرآن کہتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے اس کی عزت سب سے زیادہ ہے. آج ہم نے عزت کا معیار دنیا کی تعلیم کو بنا لیا، عزت کا معیار سائنس کو بنا لیا، عزت کا معیار دولت کو بنا لیا، عزت کا معیار ہم نے دنیا کو بنایا ہے. مگر رب کا قرآن کہتا ہے جو متقی ہوگا وہ عزت والا ہے، جو پرہیزگار ہوگا وہ عزت والا ہے. اور اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑے متقی ہے تو صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے متقی ہے تو
جب صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے انہیں غسل دے دیا گیا، مولا علی باہر لوگوں کے پاس آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے اور لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں میری بات توجہ سے سنو، آؤ میں تمہیں شان صدیقی سناتا ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واخوفهم للہ واعظمهم غناء واحبتهم على رسوله واحدبهم على الاسلام واحدبهم على الاسلام وآمنهم على اصحابه واحسنهم صحبة وافضلهم مناقبا واشبابهم منازلا وافضلهم مناقبا واکثرهم ثوابتا وارفعهم درجا واشبههم به حدیثا وخلقا وسمتا فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسوله وعن المسلمین خیرا۔ شان صدیقی کو بیان کرتے ہوئے مولا علی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ مولا علی کہنے لگے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے ایمان والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ ایمان والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پکے ایمان والے صدیق اکبر ہیں، رب کا خوف سب سے زیادہ رکھنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہیں، اور سرکار کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اسلام کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اور سرکار کی صحبت کا حق ادا کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے مرتبے والے صدیق اکبر ہیں، اور مصطفیٰ کے جو سب سے زیادہ مشابہ ہیں، جن کی گفتار مصطفیٰ کی طرح، جن کا کردار مصطفیٰ کی طرح، جن کی چال مصطفیٰ کی طرح، جن کا کھانا مصطفیٰ کی طرح، جن کا سونا مصطفیٰ کی طرح، جن کا بیٹھنا مصطفیٰ کی طرح، جن کے چلنے کا انداز مصطفیٰ کی طرح، جن کے بولنے کا انداز مصطفیٰ کی طرح، تو مولا علی کہتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ تو پتہ یہ چلا سب سے بڑے متقی صدیق اکبر، سب سے بڑے عاشق رسول صدیق اکبر ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر صحابی عظمت والا، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام والا ہے، لیکن اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ملا ہے رب نے صدیق اکبر کو عطا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دمادم مست قلندر صدیق دا، بولیے ذرا دمادم مست قلندر صدیق دا۔ ہاں ہر صحابی کی اپنی شان ہے، لیکن جب بات آئے گی نا سب سے افضل کون ہے صحابہ میں، تو پھر نعرہ لگایا جائے گا سارے صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے، کیونکہ وہ متقی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا، ہمارے یہاں عزت اس کی زیادہ ہوتی تھی جسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، آئیے اس قرآن سے اپنا تعلق سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، انشاءاللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی اس کا فیضان نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا نصیب ہوگا، اور آخرت میں پھر سرکار کی شفاعت بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس درس کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔